تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کے سننے کی توفیق۔ ارشاد ربانی لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمت کے اصول پر شکر خداوندی بجا لاؤ گے، میں دن دگنی رات چوگنی ترقی دوں گا، بولے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو سورت پڑھی گئی، آپ پڑھی بھی دیکھیے گا، 20 منٹ میں انشاءاللہ ختم، اس کا نام سورت الفاتحہ۔ سوال یہ ہے، اتر کر حرا سے سنی قوم آئے کہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ میں نے آپ نے اسکول کی کتاب میں پڑھا ہو، قرآن کریم جب نازل ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق سے نازل ہوا، اور اس کا نام سورۃ العلق ہے۔ وہ تو اما پارے میں ہے، 30ویں پارے میں، اور سورہ فاتحہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، اس کو پہلے کھلائے۔ سوال تو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کو کہتا میرے دوست، آپ محبت میں، قرآن کی محبت میں، اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے آئی ہے۔ جب قرآن جبریل امین لے کر آتے تھے تو ساتھ میں بتلاتے تھے اس سورت کو فلاں سپارے میں فلاں جگہ رکھنا ہے، یہ جو آیتیں 8، 10، 20 نازل ہوئی ہیں، ان کو فلاں آیتوں کے بعد رکھنا ہے، ان کو فلاں آیتوں سے پہلے رکھنا ہے۔ یہ ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں سب سے پہلے۔ فاتحہ کا مطلب ہے جیسے ہی آپ کوئی چیز کھولو، فتح یفتح، تو کھولتے ہی پہلی نظر آپ پہ پڑتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا میرے مسئلہ؟ سورہ فاتحہ ایسی زبردست سورت ہے، اگر سخت سے سخت مریض یقین کامل کے ساتھ 7 دفعہ یوں پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور پھر پوری سورت پڑھ لے، اس طرح اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ لے، جیسی بھی بیماری ہو، جیسا بھی مریض ہو، پانی پہ دم کر کے پیتا رہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا۔ سانپ کا ڈسا کوئی ختم ہو سکتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سردار کو ڈس لیا تو یہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، ہمارا ساتھی پڑھتا رہا، زہر نکلتا رہا، تھوڑی دیر میں وہ آدمی چنگا بھلا بہترین ہو گیا سورہ فاتحہ کی برکت۔ بھائی شفا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی تعریف فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیتیں بتلا رہی ہیں کہ ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، اور جب داتا بھی ایسا ہو تو اس نے آتا ہوا دیکھا کہ میرے دربار پر ایک آدمی آ رہا ہے مانگنے کے لیے مسلمان، تو اس کو درخواست کا طریقہ بھی سکھائے، اس طرح اپلیکیشن لکھو تاکہ رد ہونے کا امکان ہی نہ ہو، تو تعریف کرو۔ تو اللہ رب العزت کی تعریفات ہیں 3 آیتوں۔ اس کے بعد توحید کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اتنی تعریف کر دی تو شاید بنگلے مانگے گا، ریال مانگے گا، یورو مانگے گا، ڈالر مانگے گا، نہیں ربا مجھے وہ جوہر دے جو تو اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ اللہ محمد کیا چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ جو ہمیں جنت تک لے جائے، بیچ میں اسپیڈ بریکر، کوئی ٹھوکر، کوئی کنواں، کوئی کھڈا، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہمارے لیے رکاوٹ ہو۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی تعریف پر مشتمل ہے، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، مالک یوم الدین میں عقیدہ آخرت ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے منعم علیہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگو۔ وہ کون لوگ ہیں اے اللہ بتائیے؟ قرآن پاک کی تفسیر قرآن کریم کے ذریعے سب سے پہلے کی جاتی ہے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے بولے 5واں پارہ کھولو، سورۃ نساء کی آیت پڑھو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
یہاں بھی پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، اور یا مع الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نبیوں کے راستے پر جو چلے گا کبھی گمراہ نہیں، صدیقین کے راستے پر چلے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، شہیدوں کے راستے پر جو چلے گا گمراہ نہیں ہوگا، اور نیک لوگ اللہ والے اچھے لوگوں کے راستے پر چلے گا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ کس سے بچنا چاہیے یہ بھی سکھا دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے بڑے 2 دشمن ہیں، ایک یہودی ایک نصارہ، تو فرمایا غیر المغضوب علیہم، یہودیوں کے راستے جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر آپ کو غصہ اور جلال ہے، اے اللہ ان کے راستے سے ہماری حفاظت۔ تو یہودیوں کا بائیکاٹ کرنا، اسرائیل سے اپنے آپ کی جان چھڑانا، اپنے بچوں کی ان کی کسی قسم کی نقالی نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا، ہر چیز میں آپ کی مشابہت ہو جائے۔ اللہ اور کس سے پناہ مانگنی جب گمراہ لوگ ہیں، اللہ بتائیے کون ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا عیسائی لوگ، نصارہ لوگ یہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے شرک کر لیا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس کے بعد جو سورت پڑھی گئی اس کا نام ہے بقرہ، COW، کاؤ۔ ایک تو پشتو میں کہتے ہیں کاؤ مطلب کھانا کا، اور ایک ہے کاؤ کہتے ہیں گائے کو۔ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں کوئی یہ نہ سمجھے گائے کا ذکر ہے تو 2.25 پاروں میں گائے کا ہی ذکر آئے گا کہ بچڑا کیسا ہو، بچیا کیسا ہو، 2 دانت والا کیسا ہو، 4 دانت والا کیسا ہو، دودھ والی کیسی گائے ہو، یہ نہیں مطلب۔ اس میں گائے کا قصہ ضرور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ ضرور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں بہت سارے احکامات بتائے ہیں۔ تو اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا شروع کے 2 رکوع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، پکے سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے بنا۔ ان کا تو سرٹیفکیٹ بتایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ 2 سندیں اللہ نے، ایک پہ ہدایت یافتہ ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی کے قدموں کو چومے، کوئی کو ناکام نہیں کر سکتا۔ دوسرے صرف 2 آیتیں بتائی، ان الذین کفروا سواء علیہم، صرف کافروں کے بارے میں 2 آیتیں بتائے اور عذاب عظیم کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا ہے، دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے، کچھ مزے کریں گے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ یہ 13 آیتوں میں ایک طبقے کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ یہ بتایا اے مسلمانوں، آپ لوگوں کے اندر وہ حرکات، وہ سکنات، وہ بول آپ کی زبان پر نہ آئے، وہ سوچ آپ کے دل دماغ میں نہ آئے، آپ کے جسم سے وہ حرکتیں صادر نہ ہو جو ان لوگوں کے بارے میں ہوئی جن کا ذکر اللہ نے کافروں سے بھی زیادہ، کافروں کا 2 آیتوں میں ذکر کیا اور ان کا کتنی 13 آیتوں، اور وہ ہے منافقین۔ کیا ہے بھائی؟ منافقین، جو پکے سچے مسلمان بھی نہیں اور علل اعلان کفر کا اعلان بھی نہیں کرتے، لیکن وہ آستین کے سانپ کسی وقت آپ کو ڈس سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا کہ ان جیسی حرکات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور ان قسم کی حرکتوں والے لوگوں سے بھی اپنا پیچھا چھڑاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، تو 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سراسر سب ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو سب کو قصہ معلوم ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم کو کب سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کو ہم سجدہ کیسے کریں۔ اسلام ہے گردن نہادن، گردن جھکانا، سر تسلیم خم کرنا اور مان کر چلنے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور شیطنت فرعونیت کیا ہے؟ اکڑ کرنا، سرکشی کرنا، بدماشی کرنا، بات کو نہ ماننا۔ تو سارے وسجدوا
اجمعون، سارے کے سارے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ایک ایسا آدمی تھا کہ جس نے 8 لاکھ سال تک عبادت کی تھی. کتنی بھائی؟ 8 لاکھ سال تک. ابھی 10 منٹ ہوئے، صحیح بتا رہا ہوں. 8 لاکھ سال تک عبادت کی تھی اور 4 انگل کے برابر آسمان اور زمین میں جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو. اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا انا خیر من، تکبر کا پہلا گناہ اس نے کیا. اکڑ کی، اللہ نے بولا موقع ہے. اس نے کہا نہیں، اکڑ کے بعد اپنی غلطی کو قبول نہیں. تو اللہ پاک نے اس کو وہاں سے نکال دیا. تکبر، عزازیل راہ خار کر، بزدان لعنت گرفتار کر. عزازیل سے، اس کا نام عزازیل تھا، اب اس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، مردود ہے، راتر در کا اس کا نام پڑا. ہر آدمی جب کسی کا موٹا کرے تو میں بڑا شیطان ہے، اللہ ہی پناہ میں ہو جائے. سب سے آخری بات یہی ہوگی. اب وہاں یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جنت آپ کے لیے حلال ہے، جہاں چاہتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیے، جو پھل کھانا چاہتا ہے پھل کھائیے، خوب مزے کیجئے، بس ایک درخت کے قریب نہیں جائیں. 2 روایت، ایک تو یہ کہ آپ آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس نہیں، اس سے ملتے جلتے دوسرے درخت کے پاس چلے گئے. دوسرا یہ کہ اسی طرف چلے گئے اور آپ سے چوک ہو گئی. حوا علیہ السلام بھی اس میں شریک ہو گئی. حوا علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، کھا لو. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہیں اللہ پاک ہمیں یہاں سے نکال نہ دے اور باہر نہ نکال دیں. ایک گندم کا دانہ کھا لیں گے نا پھر پکے جنت میں رہیں گے. یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. جیسے ہی کھایا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کیا کیا ہے آدم، اب آپ کو جنت سے باہر نکلنا ہوگا. اے اللہ غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا آپ نے غلطی پر معافی مانگ لی، اپنے آپ کو معاف بھی کر دیا اور پہلا انسان بنایا آدم علیہ السلام، اور آپ تمام نبیوں میں سب سے پہلا نبی بھی آپ کو بنایا. اپنی غلطی کو ماننا، اقبال جرم کرنا، اقرار جرم کرنا. غلطی ہو گئی، اب آئی میں سر معاف کر دی. اس بات کے اوپر سارے جھگڑے منگل بدھ ختم شد، کوئی جھگڑا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگی بات کرتا، پٹی پاؤ کرتا. آدم علیہ السلام نے غلطی کو قبول کر لیا، معافی مانگی. تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے نا، یہ معافی مانگنے کا مہینہ. میں پوچھتا، آپ پوچھتے، کوئی ولی پوچھتا، ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کی سب سے محبوبہ رفیقہ حیات، جبریل امین نے آسمانوں پر تعریف کی، اور وہ رمضان میں حضور علیہ السلام سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو، کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ایک ہی جملہ بہت دوہراؤ، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، مجھے بھی معاف کر دیجیے. دیکھو معافی مانگنے. میرے دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ شوال سے لے کے شعبان تک ہماری کتاب کی زندگی کا ایک ایک صفحہ کیسا گزرا ہے، کتنی نیکیاں کتنے گناہ ہیں. اب اس کو پاک کرنے کا، دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کہیں اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، تو آپ نے تو مجھے معاف کر دیجئے. کون کہتا معافی مانگیں گے انشاءاللہ؟ تو میرے دوستوں معافی جتنی آدمی مانگے مانگ سکتا ہے، لیکن ہم کم از کم کثرت سے معافی مانگ. کثرت کا مطلب ہے جس کو زیادہ کہتے ہیں. ہم نے علماء سے پوچھا حضرت آپ بتائیے کس کو کہتے ہیں کثرت؟ علماء کرام نے فرمایا 300 دفعہ اگر معافی مانگ لو گے نا تو آپ فرشتوں کے ہاں کثرت سے بہت زیادہ معافی مانگنے والوں میں شمار ہو. کتنا آسان. ایک معافی کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میں معافی مانگ، جو میں نے گناہ کیا ہے معافی مانگتا اور سچی توبہ کرتا. ایک کلمہ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، اس ذات سے جو زندہ ہے قائم رہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ دو آدمی کہنے لگے یار مجھے تو مشکل ہے، تو لمبا ہے، میں تو پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں۔ اچھا وہی بات ہے، دین آسان ہے، آپ صرف استغفر اللہ کیا کہو، اس کا ترجمہ بھی یاد، اللہ معاف کر، کیا بھائی استغفر اللہ، اس کو 300 دفعہ۔ اب جتنا زیادہ جتنا پھول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا لمبا پڑھیں گے جو بتایا حدیث میں، تو یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کیونکہ وقت بھی پورا ہونے والا ہے، تو میرے دوستوں درخواست یہ ہے کہ ہم ایک کاپی بنائیں، ایک ساتھی جماعت میں چلا جائے 40 دن کے لیے۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں بھائی یہ جماعت میں جانا اوقات کی پابندی کا نام، 40 دن میری تہجد کی نماز، تو اس نے ایک صفحے پہ 40 خانے بنائے، روز کی نماز لکھتا، تہجد لکھتا، اشراق لکھتا، چاش لکھتا، بابین لکھتا، تعلیم کے عمل میں کتنی دیر بیٹھا رہا، گشتوں میں کتنی دفعہ گیا، بیان کتنی دفعہ کیا، خصوصی گشت میں کتنی دفعہ بات کی، عمومی گشت میں کتنی بات کی، درمیانی خیر وہ سب اس نے لکھا۔ تو آج میں اور آپ گھر جا کر گھر والوں سے مشورہ کر کے کہ آج پہلی رات ہے، یہ 30 دن کی ہم 30 خانے بنائیں، اور جو جو اعمال رمضان ہے اس میں ہم حاضری لگائیں گے کہ میرا یہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، اگر ہوا تو یہ اس کے اوپر ہم حاضری لگا دیں گے، ہاں لکھ دیں گے، نہیں ہوا تو اس پر غیر لگا دیں گے، یعنی ایبسنٹ ہو گیا، آج یہ عمل رہ گیا، تو اب اس کا جرمانہ میں نفلوں کے ذریعے ادا کروں یا پیسہ خرچ کر کے، کسی کو اگر بڑے نفل مشکل لگتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے اپنے آپ کو سزا دے تاکہ آئندہ کے لیے تیار، کسی کو مال سے بہت محبت ہے پھر وہ خرچہ کرے کہ ایک عمل چھوٹنے پر میں 20 روپے دوں گا، 30 روپے دوں گا، 50 کا نوٹ نکالوں گا، تو انشاءاللہ اس کا یہ رمضان گزشتہ پوری عمر کے تمام رمضان سے بہترین ہو جائے گا۔ کہ کون کہتے ہیں چلا گھر جا کے چاٹ بنائیں گے انشاءاللہ، ایک تو مغرب میں چاٹ کھائیں گے انشاءاللہ اللہ کھلائے گا، لیکن میرے دوستو یہ 30 خانوں والے چاٹ بنانا، اس میں نمازیں بھی لکھنی ہے، اس میں تلاوت بھی لکھنی ہے، ذکر بھی لکھنا ہے، افطار کرانا لکھنا ہے، لوگوں سے سلام دعا کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور جناب جہاں جھگڑے ہیں وہاں سب سے پہلے پیش کرنے اپنے آپ کو کہ بھائی مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس طرح بہترین درود شریف اتنی دفعہ دلا ہوتا، ہم سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو اپنے سبق پڑھاؤ تاکہ سبق پکا ہو جائے۔ ابھی تو 20 منٹ نہیں ہوئے، لیکن پیار محبت سے کام چلانا چاہیے، باقی خلاصے بہت سارے ہیں، تو انشاءاللہ روز بیٹھیں گے یا آپ بعد میں کون کرے روز بیٹھیں گے انشاءاللہ، آپ بڑی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ وقت سے پہلے چھوڑ دیں گے۔ آپ کی وجہ سے میرے دوستوں یہاں القاء ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، جتنی محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے تمام روزے آسان کر، تمام سحری کرنا آسان کر، اللہ پاک ساری تہجدیں پڑھنا آسان کر، تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، افطار اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر دے، ساری نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھنا آسان کر دے، اللہ ہر معذوری، بیماری، تکلیف، غم، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن سے ہماری حفاظت، ساری خوشیاں اور خیر نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ تمام حاضرین سامعین کا بیٹھنا انتہائی طور پر اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما، جو انعامات، جو اعزازات، جو آپ نے عطایات رکھے ہیں اے اللہ اس سے بڑھ کر ہم سب کو اے اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ 30 خانے ایک کاغذ پہ لکھ کے ہمیں روزانہ اعمال رمضان کو چیک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں فضائل رمضان روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں، چھوٹوں، مردوں، عورتوں کو دیکھ کر کہ وہ بھی اعمال رمضان میں ہیں یا دور ہیں، اے اللہ ان کو ترغیب دے کر سب کو اعمال رمضان میں شریک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے تمام اعمال آسان فرما، آسان فرما، قبول فرما، اخلاص نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔